تو محض اپنے بازو کے طاقت پہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، رحمت الہی کو متوجہ بھی کرو اور بازو کو استعمال بھی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ بازو بہت مضبوط ہے، بڑے بڑے قلعے کو ہم سر کر لیں گے، پھر آپ نے خدا پہ نہیں بازو پہ یقین کیا ہے۔ مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ مومن ہر حال میں اللہ پر یقین کرتا ہے۔ محمد رسول اللہ نے میدان بدر میں یہ کر کے دکھایا ہے۔ چنانچہ جہاں آج مسجد عریش ہے، بڑی شاندار اور غالب سفید سرکار وہیں تھے، وہیں بیٹھ کر پورے جنگ کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اب اس واقعے کو جان لیجیے، حضرت مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ پوچھتے ہیں بتاؤ سب سے بڑے بہادر کا نام کیا ہے؟ سب نے کہا حضور آپ شیر خدا ہیں، حیدر کرار ہیں، فاتح خیبر ہیں، آپ سے بڑا بہادر کون ہو سکتا ہے؟ مولا علی نے کہا میں نے پوچھا ہے سب سے بڑے بہادر کا نام بتاؤ، تو سب نے کہا حضور آپ ہی سب سے بڑے بہادر ہیں۔ فرمایا مجھ سے سنو سب سے بڑے بہادر کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ ایک پہلوان جب کسی کو پہلوان کہتا ہے تو وہ بات دلیل بن جاتی ہے، بات سند بن جاتی ہے۔ یہاں ایک شیر خدا دوسرے کو شیر کہہ رہا ہے، یہ بات دلیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ فرمایا مجھ سے سنو جنگ بدر کا واقعہ ہے۔ بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونچے مقام پہ ٹھہرایا گیا، چھپر کا انتظام کیا گیا۔ اب یہ فیصلہ ہونا تھا کہ سرکار کے پاس کھڑے ہو کر کے سرکار کی رکھوالی کون کرے گا، حفاظت کون کرے گا، کیونکہ جو دشمن آئے ہوئے تھے وہ ہمارے دشمن نہیں تھے، وہ مصطفیٰ کے دشمن تھے، وہ سرکار کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ کون ہے جو مصطفیٰ کی حفاظت کرے گا؟ ابھی بات چل ہی رہی تھی کہ 53 سال سے زیادہ عمر رکھنے والے ابو بکر چھلانگ لگا کے دنیا کے اینکوں سے ان کو مت دیکھو، تمہارے رب نے ان کے بارے میں صاف لفظوں میں کہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یاد رکھو دلوں کے خالق نے باقاعدہ مہر لگا کے فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کفار پہ سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں۔ کائنات کا خالق کہہ رہا ہے نرم دل ہے۔ 1400 سال کے بعد ان کو پنجم کلمے بھی یاد نہیں، وہ صحابہ اور اہل بیت کو الگ الگ بتا رہے ہیں۔ دونوں آپس میں ایسے ہیں کہ جدا کرنے والا جدا ہو جائے گا، صحابہ اور اہل بیت کو جدا نہیں کیا۔ یاد رکھیں اہل سنت کا عقیدہ بالکل واضح ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے حضرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت دونوں کے دامنوں سے اس طرح سے وابستہ ہیں کہ رائے کے برابر بھی نہ ادھر کمی کرتے ہیں اور نہ ادھر کمی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں دونوں میں جو بھی شخص کسی ایک کی حمایت کا سہارا لے کر دوسرے کی توہین تذلیل تحقیر کرے گا وہ جہنمی ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت کا عادت تو یہ ہے کہ دعاؤں میں کہتے ہیں مشکلیں حل در شہر مشکل کشا کے بعد۔ ہمیں کوئی حب اہل بیت نہ سکھائے، ہمیں کوئی اہل بیت سے محبت کرنا نہ سکھائے، ہمیں کوئی یہ نہ بتائے کہ اہل بیت سے پیار کیسے کیا جاتا ہے۔ بریلی کے امام نے ہمیں سکھایا ہے تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کیا بات رضا اس کمرستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن کو۔ ہمیں کوئی نہ سکھائے کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، ہمیں نہ بتاؤ کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے ان کے بارے میں صاف لفظوں میں ہمیں بتا دیا ہے کہ وہ رسول اللہ کے شہزادے ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ہمارے عقیدے کا حصہ ہیں، ہمارے ظاہر و باطن کا حصہ ہیں۔ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک دل میں حب اہل بیت نہ ہو۔ لہذا وہ لوگ جو حب اہل بیت کے حوالے کر صحابہ کی شان و انگلیاں اٹھاتے ہیں وہ ہمیں نہ سکھائیں، ہم تو 5 مرتبہ نمازوں میں دعائیں کرتے ہیں، ہمیں مت سکھائیے۔ ہم سے
जिन्होंने अपने भाइयों का नाम, अपने बेटों का नाम, अपनी बहनों का नाम, अपनी बेटियों का नाम अहले बैत पे रखा। मैं ये अर्ज कर रहा था कि बदर वालों की जिंदगी हमारे लिए आइडियल है और नमूना है। उन्होंने इस तरह से मुस्तफा के सामने अपने सर को झुकाया है, सर खमीरा हो गए हैं। उन्होंने ये बताया कि कुरान पाक की जो आयत है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, ये आयत क़यामत तक हर मुसलमान के लिए है। कोई ना उम्मीद मत रहो, कोई बेबस बन के मत रहो, बेसहारा मत रहो। एक ही शर्त पूरी कर लो, एक शर्त बस, और वो शर्त कुरान ने लगाया है, आपके रब ने लगाया। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो तुम ही कामयाब रहोगे। ये शर्त क़यामत तक लोगों के लिए है। अभी आप इस चक्कर में हो, ज्यादा हो जाए तो कामयाब रहेंगे, मुत्तहिद हो जाए तो कामयाब रहेंगे, ये कर ले तो कामयाब हो जाएंगे, वो कर ले तो कामयाब हो जाएंगे। ये सारे शैतानी हीले हैं। इस्लामी हुक्म ये है, इन कुंतुम मोमिनीन, तुम अगर बड़े पुराने कपड़ों में रहोगे, इन कुंतुम मोमिनीन कामयाब रहोगे। हम अगर कामयाबी की बात करेंगे, हमारी बातें एहतमाल सिद्क़ को किस्म रखती हैं। मैं झूठा हो सकता हूँ, मगर मेरे रब ने कहा है इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम बेघर भी रहोगे तो कामयाब रहोगे, अगर तुम नंगे पैर भी रहोगे तो कामयाब रहोगे। ये महज वादे इलाहिया, महज वादा नहीं, बल्कि कायनात ने इस बात को पेश भी किया है कि मुसलमान गुर्बत की जिंदगी में भी दुनिया में गालिब थे। आज राहत के जमाने में गुलामी के काबिल भी नहीं बचे हैं। गुर्बत के जमाने में दुनिया में इमामत के काबिल थे, लोग उनको आइडियल बनाया करते थे। यहाँ तक नौबत की कि लोग कहा करते थे मुसलमानों ने जैसा इंसाफ करते हैं ऐसे इंसाफ करो, जैसे बोलते हैं ऐसे बोलो, जैसे जिंदगी गुजारते हैं ऐसे गुजारो। आज हमारी हालत ये हो गई है, हमें कोई आइडियल बनाना तो छोड़िए, गुलाम बनाने के लायक नहीं मानता। यहाँ रसूलुल्लाह की तरफ से दूर होने की वजह से हुआ। सहाबा जो बदर में शहीद हुए थे, जानते हैं, एक सहाबी थे, उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, ये जो आप यहाँ ठहर रहे हैं, ये अपनी मर्जी से ठहरे हैं या अल्लाह का हुक्म है? तो आप यहाँ ठहरे हैं, ये अपनी मर्जी से ठहरे हैं, जंगी हिम्मत अमली के तहत, या खुदा का हुक्म है? अगर खुदा का हुक्म है तो आप ठहरे रहिए, और अगर अपनी मर्जी से आप ठहरे, या रसूलल्लाह, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, फरमाइए। कहा यहाँ नहीं, कहाँ ठहर जाते? सरकार ने खुशी खुशी ये बात कबूल फरमाई। क्या मशवरे की बात आ रही है। सरकार उम्मत को तालीम दे रहे हैं कि मशवरे को कब, कहाँ और किस तरह कबूल किया जाता है। उस सहाबी का इखलास देखो, डायरेक्ट नहीं कहा कि रसूलुल्लाह ये गलत जगह है, मुनासिब जगह नहीं है, हमारी हिम्मत अमली ये कहती है, आपकी ये कहती नहीं। या रसूलुल्लाह, अगर खुदा का हुक्म है तो सर कभी कोई सवाल ही नहीं बनता है रसूलुल्लाह। वाकई आपको बताऊं, ये जो जंगे बदर है, जो लोग बदर का मैदान देख के आए हैं ना, अब आज इस क्वेश्चन में नहीं मालूम रहता, लेकिन आपको बता दूं, जहां मुसलमान ठहरे थे वो जगह जंग के लायक नहीं, और जहां कुफार ठहरे थे वो जगह जंग के लायक। क्या मतलब? मुसलमान जहां ठहरे थे वो जमीन रेतीली थी और थोड़ी ऊंचाई पर, और जहां कुफार ठहरे थे वो जमीन सख्त और थोड़ी ऊंचाई पर नीचे थी। तो जंगी हिम्मत अमली के तहत ये जगह मुनासिब नहीं थी, और वो जगह बड़ी मुनासिब थी। मगर साहब हिम्मत अमली अपनी जगह, रहमत इलाही अपनी जगह। रात में बारिश हो गई, बारिश हुई तो जो रेत थी वो जमीन सख्त हो गई, और जो जमीन नीचे थी वहाँ कचरा हो गया। हिम्मत अमली और है, रहमत इलाही और है। वो एक आन में लम्हे को, हर चीज को बदल देता है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो हैसियतों को बदर के मैदान में मुतारफ कराया। एक तो ये कि किसी भी हाल में अपने रब से रिश्ता मत तोड़ो, किसी भी हाल में अल्लाह से रिश्ता मत तोड़ो। आपने लुक्मा मुंह में डाल दिया, अब आपको लगता है कौन सी ऐसी ताकत है जो इस लुक्मे को बाहर निकाल सके? भाई अभी क्या, अगर एक अंदर चला जाएगा ना तो निकालने में ताकत मौजूद है, छाड़ेगा तो अंदर से सीधा बाहर जाएगा, होता है। लिहाजा किसी भी आलम में खुदा से आपका रिश्ता नहीं, बज़ाहिर आप गालिब हैं, बिल्कुल फ़तायाब हैं, लेकिन अपने ताल्लुक़ को अल्लाह से जोड़े। दूसरी चीज़ क्या होगी? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह
اپنے ساتھیوں کو اپنے صحابہ کو باقاعدہ خوشخبری بشارت اور ان کے حوصلہ افزائی فرما رہے تھے. یہ دونوں چیزیں بدر میں ایک ساتھ موجود تھیں. حضرت عکاشہ کے بارے میں لکھا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں آئے, کہا یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی, تلوار ٹوٹ گئی. حالانکہ خود عکاشہ یہ بات جانتے ہیں تلوار ہے نہیں, کسی کے پاس تلوار نہیں ہے. دیں گے تو کہاں سے دیں گے؟ ظاہری کیفیت سب سے پہلے آپ میں آپ کے پاس آئے اور ایسی چیز مانگتا ہوں مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ کے پاس کا اگل بغل میں کسی کے پاس ہے, کیوں مانگ رہا ہوں؟ یہ بتا رہا ہے نا یقین میں کوئی چیز جانتے ہیں کہ سواری کا سامان تو ہے, تلوار کہاں سے آئے گی؟ مگر یقین تو دیکھنے کی نہیں صاحب, ہماری آنکھیں تو دیکھ رہی مصطفیٰ کے طاقت کچھ اور ہے. تلوار ٹوٹ گئی. سرکار بھی ان کے اس آس کو توڑتے نہیں ہیں, فرماتے ہیں حضور کے لگے لے لو. سبحان اللہ. آپ تو صحابی کے ہاتھ دے دو, یہاں پر بھی آپ قربان کا پیش ہے مصطفیٰ, اپنی عادت کو مصطفیٰ کے یہاں قربان کرو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کہتے ہیں کہ یہ غلط ہوا, واہ واہ واہ, یہ غلط. جنگ ہے کھیل پکڑ تھوڑی ہے, کہاں تلوار اور کہاں لکڑی, یہ مقابلہ کیسے ہوگا؟ آپ تو یہی کہتی ہیں. سوال بنتا تھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ, میرے آقا وہاں جنگ لڑنی ہے, ان کے پاس آدھا ہتھیار ہے, ہمارے پاس لکڑی, ہم کیا کریں گے اس سے؟ اتنا یقین ہے کہ مصطفیٰ کے ہاتھ سے آئی ہوئی لکڑی ہے, عام لکڑی کے ہاتھ سے جیسے ہی لے کر کے آگے بڑھے تلوار ہو گئی. تلوار کا نام اوم رکھا گیا اور یہ تلوار ایک لمبے زمانے تک جب تک وہ صحابی زندہ تھے تمام جنگوں میں اسی سے لڑتے رہے اور اس کے بعد خلفاء نے اس کو اپنے قبضے میں لیا. یہ ہاتھ سرکار اپنا اختیار بھی دکھا ہے, کوئی بے بس کمزور مجبور نہ سمجھے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ کچھ ہے نہیں. مالک کونین ہے, تو پاس کچھ رکھتے نہیں, تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. یقین اس اعلیٰ درجے کا کہ کائنات اس یقین کی مثال نہیں ملتی. اور بیمار ہے تو آئے اس پر وہ بیمار ہو گئے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وضو کے لیے پانی دو, آپ نے وضو فرمایا اور پھر اسی وضو کے پانی کو سرکار نے اس کو پلا دیا, وہ پھیر دیا. اب وہ کہہ رہا اتنا تیز چلنے لگ گیا جیسا پہلے کبھی چلتا ہی نہیں تھا. حضور ظاہری علاج بھی کر رہے ہیں, باطنی علاج بھی کر رہے ہیں. یہاں کی سرکار بتا رہے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں, کوئی یہ نہ سمجھے بظاہر کہ مصطفیٰ کریم تو چند لوگوں کو لے کر آئے, نہتوں کو لے کر آئے, یہ نہتے ضرور ہیں, رحمت الہی کے سائے میں ہیں. حضرت پروردگار عالم نے 5000 فرشتے نازل کروائے. یہ بات نہیں کہتے 5000 فرشتے, ایک فرشتہ کافی نہیں. 5000 یہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے, ان کی ہمت کے لیے اور ان کو قوت دینے کے لیے, صحابہ کو خوشخبری سنانے کے لیے. اگر آج بھی وہ ابراہیم سا ایمان پیدا آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا, چنانچہ وہ فرشتے آئے جس سے صحابہ کو ہمت و حوصلہ مل گیا اور اس کے بعد پروردگار کی خوشیت دے گئی, جنگ لڑ سکتی. کیسے ہوا یہ کہ جب ادھر سے لوگ جاسوسی کرنے کے لیے آئے مسلمانوں کو دیکھنے کہ کتنے مسلمان جنگ کے لیے آئے ہیں, ان کو مسلمان بہت کم دکھائی پڑے, بہت کم دکھائی پڑے. تو ان کو لگا کہ ہم مسل لیں گے, بہت کم لوگ ہیں تو ان کی ہمت اور بڑھ گئی. ادھر سے جب مسلمان جاسوسی کرنے ادھر گئے وہ کتنے لوگ ہیں, حالانکہ زیادہ لوگ 1000 کے قریب تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی تعداد کو کم دکھا دی, ان کو لگا بہت کم لوگ ہیں اور مشیت الہی کی مسائل ہی فیصلہ ہو رہا ہے. آج یہ غرور خاک میں مل جائے گا اور انسانی کو بلندی حاصل ہوگی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بہرحال ہوا بھی نہیں, پروردگار عالم نے ایسا کرم فرمایا کہ وہ سردار جو بڑی بڑی جنگوں میں 1000 انسانوں کے برابر آنے کرتے تھے, مٹی کا ڈھیر بن کے وہاں پڑے ہوئے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. جنگ بدر صرف جنگ بدر نہیں ہے, شریعت کے کئی مسائل اسی سے نکالے گئے. شریعت مطالعہ کے کئی مسائل اسی سے اخذ کیے گئے. مردے سنتے ہیں, اس کی دلیل بھی جنگ بدر سے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اس کی دلیل بھی جنگ بدر سے. جناب
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन तमाम लोगों को 70 मारे गए, रसीद करके कुएं में डलवा दिए। और जब कुएं में डाल दिए गए तो पैगंबर कायनात कुएं के पास खड़े हुए और एक एक का नाम लेकर के पुकार रहे हैं, ए खुदा इब्ने खुदा, जो मेरे रब ने मुझसे वादा किया था पूरा फरमाए, क्या तुम्हारा भी वादा पूरा हुआ? तो हज़रत उमर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सुनते भी हैं? हाँ, सुनते हैं और बज़ाहिर जिंदों से ज्यादा सुनते हैं। यहाँ मुस्तफा करीम ने एक मसला वाज़ेह फरमा दिया कि काफिर भी मरने के बाद सुनते हैं, सुनने की ताकत खत्म नहीं होती। अब आप सोच रहे हैं जब इनका ये आलम है तो अल्लाह के जो महबूब बंदे होंगे वो कितना गलत तो नहीं कहा, सच कहा। दूर नजदीक के सुनने वाले कुरान गाने वाले करामत पे लाखों सलाम, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। एक मसला वाज़ेह हो गया, जब दूसरे गए दूसरे लोग सुन सकते हैं, जब इन्हें रब ने अपना महबूब बनाया है, महबूब बंदे हैं, तो बिला शिफा सुनते हैं। जंग बदर से साबित हो, तो जंग बदर मसाइल का एक ज़ख़ीरा भी है, इताअत मुस्तफा की भी बेहतरीन नमूना भी है। उसके साथ साथ जो बदर में हज़ार शहीद हुए, एक एक घर के 5-5, 7-7, 8 अफराद शहीद हुए, यानी दादा बेटा पोता के सब शहीद थे एक साथ। और हर एक की कैफियत बड़ी अलग अलग है। अल्लाह के रसूल ने तो एक सहाबी को जंग के मैदान में जन्नत दिखा दी। क्या बात है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को मैदान जंग में ही जन्नत दिखा दी। वो बेताब होकर के उसकी तरफ बढ़े, जो खा रहे थे उसको छोड़ दिया, खजूर या अंगूर खा रहे थे हाथ में लेकर। और इतने में सरकार मदीना वसल्लम ने जन्नत के बारे में बताया कि जन्नत ज़मीन और आसमान से बड़ी है, कुछ निशानियां जाहिर फरमाई। अब पैगंबर जब किसी चीज को बयान करेंगे, ज़बान कायनात में सबसे प्यारी है। अरे आप पहले बात समझें, जब हज़रत की बात बयान करते होंगे कोई वाक़या, तो कभी कभी तफक्कुर में वो चीज़ आपको दिखाई पड़ता होगा, सच के पहुंच भी पड़ता नहीं।